دلشیر ایک بہت اچھا گائیڈ ثابت ہوا تھا۔ وہ طارق کو شہر کی مختلف علاقوں میں گھمانے پھرانے کے ساتھ ہر علاقے کی تاریخی پس منظر سے بھی آگاہ کر رہا تھا۔ شہر کا کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جو اس نے طارق کو نہ دکھایا ہو۔ شہدل کا تعلق بھی ایک کشمیری خاندان سے تھا۔ اس کا باپ برسوں پہلے کشمیر سے آ کر دہلی میں آباد ہوا تھا، اور جب آزادی پاکستان کی تحریک چلی تو ہندوستان میں بسنے والے لاکھوں دیگر مسلمانوں کی طرح شیردل کی باپ نے بھی اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ کشمیری مسلمانوں کا خیال تھا کہ ہندوستان تقسیم ہوگا تو کشمیر کی جنت نظیر وادی کو بھی غاصب ہندوں سے نجات مل جائے گی۔ مزید کہانی سننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، کلاسک ناول کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ معاہدے کی روح سے مشرقی پنجاب کے بہت سے علاقے تو پاکستان میں شامل ہونا تھے، لیکن ہندوؤں نے انگریزوں سے ساز باز کر کے نہ صرف وہ علاقے مملکت پاکستان کے حوالے نہیں بلکہ کشمیر پر بھی اپنا قبضہ رکھا۔ وہ تیسرا دن تھا۔ دلشیر اور طارق آریہ سماج روڈ کے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اس کے سامنے کی میز پر بیٹھا ہوا ایک آدمی چائے پینے کے دوران اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ وہ شخص جب چائے ختم کر کے اٹھا تو اخبار میز پر ہی چھوڑ گیا۔ طارق نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اخبار اٹھا لیا۔ وہ شام کو شائع ہونے والی ایک انگریزی اخبار تھا۔ اخبار کے پہلے صفحے کے عین وسط میں مادھوری کی تصویر تھی۔ اس کے ساتھ ہی دو کلمے سرخرو تھی: مفرور قیدی کو پناہ دینے والی ہندو عورت کو گرفتار کر لیا گیا۔ طارق پوری خبر پلٹتا گیا۔ خبر کے مطابق مادھوری کی گرفتاری شنکر نامی اس ہندو نوجوان کی اطلاع پر عمل میں آئی تھی۔ جیسی بقول اس کی مادھوری بہلا پھسلا کر تاریخی پارک میں لے گئی تھی، اور پارک کی تاریکی کی گوشی میں جیل سے بھاگے ہوئے قیدی اور اس کے ساتھی نے اس کے کپڑے اتروا لیے تھے اور مادھوری کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ شنکر نے آج صبح جب اخبار میں یہ پڑھا کہ جیٹانند نامی ایک شخص نے بریلی میں اپنے سیٹ کو قتل کر دیا اور 2 لاکھ روپے کی رقم لے کر بھاگا تھا۔ مزید یہ کہ پولیس نے جیٹانند کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے دہلی میں جیٹانند کی پتنی مادھوری سے بھی پوچھ گچھ کی تھی۔ یہ خبر پڑھنے کے بعد شنکر نے مقامی پولیس سے رابطہ قائم کیا اور پولیس کے ساتھ مادھوری کے گھر جا کر اسے شناخت کر لیا۔ پولیس کی پوچھ گچھ کے بعد مادھوری نے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ جیل سے بھاگا ہوا ایک قیدی اور اس کا ایک ساتھی ایک رات اور ایک دن اس کے گھر میں چھپے رہے تھے، لیکن انہوں نے اسے جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی، جس کی وجہ سے وہ کسی کو ان کے بارے میں بتانے سے جرأت نہیں کر سکی۔ مادھوری نے پولیس کو طارق کا وہ حلیہ بھی بتایا تھا جس میں وہ اس روز اس کے گھر سے نکلا تھا۔ اخبار کی اطلاعات کے مطابق پولیس مادھوری سے مزید تفتیش کر رہی ہے۔ طارق نے اخبار میز پر رکھ دیا۔ مادھوری نے اس کا فرینچ کٹ داڑھی والا حلیہ بتایا تھا، جبکہ شاہ رخ کے پاس آنے کے بعد اس نے وہ حلیہ بدل لیا تھا۔ اس وقت وہ ایک نئے حلیے میں تھا، گردن تک لمبے بال، قلم رخساروں تک پھیلے ہوئے اور بالی مونچھیں۔ اس حلیے میں اس طارق کی حیثیت سے شناخت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرا خیال ہے اب اٹھنا چاہیے، دلشیر نے کہا۔ ہاں چلو۔ طارق نے فوراً ہی کرسی چھوڑ لی۔ دلشیر نے کاؤنٹر پر پہنچ کر بل ادا کیا اور دونوں ریسٹورنٹ سے باہر آ گئے۔ وہ اس وقت دریائے گنج کے علاقے میں تھے اور اس وقت شام کے 5 بجنے والے تھے۔ طارق کچھ تکن سی محسوس کر رہا تھا۔ وہ واپس جانا چاہتا تھا، لیکن دلشیر اسے لے کر دہلی دروازے کی طرف بڑھتا گیا اور پھر نوبت خانے سے ہوتے ہوئے وہ چتا بازار پہنچ گئے۔ یہ ایک تنگ سا بازار تھا جس پر چھت پڑی ہوئی تھی اور جو کسی سرنگ کی طرح دور تک چلا گیا۔ یہ اچھی خاصی بیل تھی، حقیقتاً گوئے سے گوا چل رہا تھا۔ دلشیر ایک چھوٹے سے چائے خانے کے سامنے رک گیا۔ یہ دکان زیادہ بڑی نہیں تھی، صرف 4 میزیں لگی ہوئی تھی۔ دروازے کے باہر موٹے موٹے حروف میں کشمیری چائے لکھا ہوا تھا۔ دلشیر طارق کو اشارہ کرتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ تمام میزوں پر گاہک بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی اور سکھ بھی نظر آ رہے تھے۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا سا کاؤنٹر بنا ہوا تھا جس کے پیچھے چھوٹے قد کا ایک بھاری بھرکم آدمی کھڑا تھا۔ اس کا سر انڈے کی چھلکی کی طرح صاف تھا، شیو بھی تازہ ہی تھا، البتہ بڑی بڑی مونچھیں اس کے پورے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ دلشیر کو دیکھ کر وہ شخص چونک سا گیا، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے چہرے کی تاثرات پر قابو پا لیا۔ دلشیر چند لمحے سرگوشیوں میں اسے باتیں کرتا رہا، پھر طارق کو اشارہ کرتے ہوئے چائے خانے سے باہر آ گیا۔
دلشیر یا طارق کو یہ اندازہ بالکل نہیں ہو سکا تھا کہ چائے خانے سے نکلنے کے بعد ایک آدمی ان کے پیچھے لگ چکا تھا۔ وہ دونوں ایک بار پھر نوبت خانے دہلی دروازے سے ہوتے ہوئے ہندو مارگ پر آ گئے۔ وہ آدمی بدستور ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ درمیانی قد کا قدر باری برکم آدمی تھا جس نے براؤن رنگ کی پتلون اور سفید شرٹ پر کالے رنگ کا سوٹ رکھا تھا اور مفلر اسی طرح لپیٹا ہوا تھا کہ اس کا نصف چہرہ چھپ کر رہ گیا تھا۔ اس کی دونوں کوٹ کی جیبوں میں تھے اور وہ اس طرح چل رہا تھا جیسے محض سیر و تفریح کے لیے گھر سے نکلا ہو۔ نہرو مارگ پر آنے کے بعد ہی طارق نے اس شخص کو دیکھا تھا۔ یکایک اسے خیال آیا کہ اس شخص کو اس نے چٹا بازار میں کشمیری چائے خانے کے سامنے بھی دیکھا تھا اور وہ اب یہاں اسے اپنے پیچھے دیکھ کر وہ چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ ممکن ہے کہ یہ شخص اتفاقاً اس شخص کو بھی اس طرف آنا ہو، لیکن جب وہ ایک اور سڑک پر موڑے تو وہ شخص اس وقت بھی ان کے پیچھے تھا۔ ہمارا تعاقب ہو رہا ہے، طارق نے دلشیر کے ساتھ چلتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں بھی اس شخص کو دیکھ چکا ہوں۔ خاموشی سے چلتے رہو۔ اس شخص کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تعاقب سے آگاہ ہو چکے ہیں، دلشیر نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ وہ شارٹ کٹ کرتے ہوئے میر درد روڈ پر آ گئے۔ یہاں رہائشی بنگلے تھے، کشادہ گلیاں تھے اور لوگوں کے آمد و رفت بھی۔ دلشیر کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں پیچھے آنے والے شخص سے نمٹ نہ جا سکے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئی۔ بالآخر وہ کوٹلہ روڈ پر پہنچ گئے اور بازار سے یہاں تک وہ کئی میل کا فاصلہ طے کر چکے تھے اور وہ شخص بڑی مستقل مزاجی سے ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ دونوں کوٹلہ روڈ کے ایک گلی میں گھوم گئے، یہاں بھی بنگلے تھے۔ دلشیر نے طارق کو اشارہ کیا اور وہ دونوں بڑی پھرتی سے ایک بنگلے کے سامنے ایک باڑ کے پیچھے کود گئے۔ چند سیکنڈ بعد وہ شخص بھی گلی کا موڑ گھوم کر اس طرف آ گیا اور اسی باڑ کے سامنے رک کر اطراف میں دیکھنے لگا۔ اسے شاید ان دونوں کی اس طرح غائب ہو جانے پر حیرت ہو رہی تھی۔ اپنے عقب میں جالیوں کی سرسراہٹ سن کر وہ شخص تیزی سے پیچھے مڑا، لیکن اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ طارق اور دلشیر نے باڑ کی آڑ سے نکل کر بیک وقت اس پر چھلانگ لگائی۔ طارق نے ایک ہاتھ اس کی منہ پر رکھا اور دوسرا بغل میں ڈال دیا، جبکہ شیردل نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر اٹھا لیا اور وہ تیزی سے دوبارہ باڑ کے پیچھے چلے گئے۔ اگر تم خاموش رہنے کا وعدہ کرے تو میں تمہارے منہ سے ہاتھ ہٹا دیتا ہوں، لیکن اگر گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو گردن مروڑ دوں گا۔ طارق نے اس شخص پر جھک کر سرگوشی کی۔ اس شخص نے اثبات میں گردن ہلا دی۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر خوف کی تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ تم کون ہو اور ہمارا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ طارق نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو، لیکن اگر ہمیں نہیں جانتی تو ہمارا تعاقب کیوں کر رہے تھے؟ طارق کی حلق سے غراہٹ نکلی۔ میرا نام گلاب الدین ہے، لوگ عام طور مجھے گلو کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا تمہارا تعارف، لیکن تم ہمارا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ طارق بولا۔ تم لوگ کون؟ میرا مطلب ہے مسلمان یا؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، دلشیر بولا۔ خدایا تیرا شکر ہے، میرا اندازہ غلط نہیں نکلا، گلو بولا۔ اس طرح وقت ضائع کرتے رہو گے یا کوئی مطلب کی بات بھی بتاؤ گے؟ طارق بولا۔ میں بتاتا ہوں، لیکن گلو اکلایا۔ لیکن کیا؟ جلدی بولو۔ طارق غرایا۔ یہ جگہ باتوں کے لیے مناسب نہیں ہے، اگر کسی نے ہمیں یہاں چھپے ہوئے دیکھ لیا تو شک کرے گا۔ ہم کسی اور جگہ بیٹھ کر یا سڑک پر چلتے ہوئے بھی باتیں کر سکتے ہیں تاکہ تمہارے ساتھی آسانی سے ہمیں گھیر لے۔ دلشیر نے اسے گورا۔ میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میں بالکل اکیلا ہوں۔ اگر تم لوگ کشمیری ہو تو مجھے اپنا ہمدرد سمجھو۔ یقین کرو میں نے کسی غلط نیت سے تمہارا تعاقب نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، طارق سوچتے ہوئے کہا۔ ہم تم پر اعتماد کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی دھوکہ ہوا تو تم زندہ نہیں بچ سکو گے۔ مگر اس سے پہلے ہم تمہارے بارے میں اپنی تسلی کر لینا چاہتے ہیں کہ تم واقعی گلاب الدین ہو یا گلاب سنگھ۔ کیا مطلب؟ گلو کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ طارق نے دلشیر کو اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ گلو کچھ سمجھ سکتا، شیردل نے گلو کو جکڑ لیا۔ طارق نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی پتلون اتار دی۔ گلو مچل رہا تھا، لیکن ان دونوں نے اسی وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اپنی تسلی نہ کر لی۔ وہ واقعی مسلمان تھا۔ ٹھیک ہے، طارق نے اسے چھوڑ لیا۔ ہمارے ساتھ چلتے رہو، ہم راستے میں باتیں کریں گے۔
لیکن ایک بار پھر یہ بات سوچ لو کہ اگر بھاگنے یا کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچ سکو گے۔ گلاب الدین اٹھ گیا، اس نے اپنے پتلون درست کر لیا اور اس کے ساتھ باڑ کے پیچھے نکل کر آیا۔ اس وقت ساتھ والی بنگلے سے ایک کار نکلتی ہوئی نظر آئی۔ اس میں اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ ایک آدمی اور پچھلی سیٹ پر 2 حسین لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ان تینوں کی طرف دیکھا لیکن زیادہ توجہ نہیں دی۔ وہ لوگ اسی گلی سے نکل کر دوبارہ کوٹلہ روڈ پر آ گئے، ٹہلنے والے انداز میں چلنے لگے۔ گلاب الدین درمیان میں تھا اور طارق اس کی دائیں طرف اور دلشیر بائیں طرف تھا۔ ہاں اب بتاؤ تم کون ہو اور ہمارا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ طارق نے کہا، میرا تعلق ایک ایسی مسلمان گھرانے سے ہے جو برسوں پہلے سیالکوٹ سے آ کر یہاں آباد ہوا تھا۔ میں یہاں پیدا ہوا ہوں اور یہاں سے تعلیم حاصل کی۔ چند سال پہلے میرا باپ علی گڑھ کی نسلی فسادات میں مارا گیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی، اسے زندگی کا حق چھین لیا گیا تھا، اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے۔ ان حقائق سے تو پوری دنیا واقف ہے، تم مطلب کی بات کرو۔ شیردل نے اسے ٹوک دیا، میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھا جس کا مالک ہندو تھا۔ گلاب الدین نے کہنا شروع کیا، یہ ایک تجارتی کمپنی ہے لیکن کچھ عرصہ پہلے اچانک ہی یہاں غیر ملکوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ تقریباً 2 مہینے پہلے اور کمپنی کے 2 اور مسلمان ملازمین کو کوئی وجہ بتائے بغیر نوکری سے نکال لیا گیا۔ کمپنی کا ایک ہندو ملازم پرکاش میرا بچپن کا دوست ہے، مجھے ملازم اسی نے رکوایا تھا، وہ اب بھی اکثر مجھ سے ملتا رہتا ہے۔ چند روز پہلے اس نے بتایا کہ اسے کمپنی کی 2 دیگر افراد جن میں کملا نامی ایک لڑکی بھی شامل ہے، ایک غیر ملکی سفارت خانے کو دیا گیا ہے۔ اب وہ لوگ وہی کام کرتے ہیں۔ اوہ، لیکن ہمارا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ طارق نے پوچھا۔ وہی بتانے جا رہا ہوں، گلاب الدین نے کہا۔ پرکاش اور اس کے ساتھیوں کو اسرائیلی سفارت خانے بھیجا گیا۔ وہ ملازم بظاہر کمپنی کی ہے لیکن کام اسرائیل سفارت خانے میں کرتے ہیں۔ پرکاش مجھے دوست سمجھ کر بعض اوقات ایسی باتیں بھی بتا دیتا ہے جو انہیں نہیں بتانی چاہیے۔ مثلاً کیسی باتیں؟ طارق نے پوچھا۔ کئی روز پہلے اس نے بتایا کہ کمپنی ہندو نوجوانوں کو ایک خاص قسم کی ٹریننگ اسرائیل بھیجا جا رہی ہے۔ ان نوجوانوں کا انتخاب اسرائیلی سفارت خانے کے افسران کرتے ہیں اور انہیں کمپنی بھیجتی ہے تاکہ شبہ نہ ہو۔ کس قسم کی ٹریننگ؟ اس مرتبہ دلشیر نے پوچھا۔ تمہاری دوست پرکاش کو کیسے پتہ چلا کہ ان ہندو نوجوان ٹریننگ کے لیے بھیجا جا رہا ہے؟ طارق نے پوچھا۔ پرکاش پہلے تو یہی سمجھا تھا کہ ان نوجوانوں کو ملازمت کے لیے باہر بھیجا جا رہا ہے۔ اس نے کمپنی کے ڈائریکٹر سے اپنے لیے بات کی، تب ڈائریکٹر نے اسے بتایا کہ ان نوجوانوں کو اسرائیل بھیجنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ کمپنی کا ڈائریکٹر پرکاش کا دور کا رشتہ دار بھی ہے، اس لیے اس نے پرکاش کو سمجھا بجھا کر اسے منع کر دیا۔ اوہ، طارق کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا، لیکن پرکاش تمہیں یہ سب کچھ کیوں بتا دیتا ہے؟ وہ میری بچپن کا دوست ہے اور دوست سمجھ کر ہی ایسی باتیں بتا دیتا ہے۔ ابھی 3 دن پہلے اس نے ایک ایسی بات بتائی تھی جیسی سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس روز سے میں کشمیری چائے خانے کے آس پاس منڈلانے لگا۔ مجھے پتہ چلا کہ اس چائے خانے کے مالک کا ان کشمیری مجاہدین سے گہرا تعلق ہے جو دہلی میں خفیہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ مجھے کشمیری مجاہدین کی تلاش تھی۔ آج جب تم لوگ مجھے نظر آئے تو مجھے شبہ ہوا کہ تمہارا تعلق مجاہدین کی اس تنظیم سے ہوگا۔ لیکن کشمیر مجاہدین کا اسرائیل سفارت خانے سے کیا تعلق؟ طارق نے پوچھا۔ 3 دن پہلے پرکاش نے بتایا تھا کہ جن نوجوانوں کو تخریب کاری، دہشت گردی اور چھاپہ مار جنگ کی تربیت دی جا رہی ہے اسے کشمیر بھیجا جائے گا۔ انہوں نے دہلی میں بھی ایک ایسا ہی تربیتی کیمپ قائم کیا ہے جہاں عنقریب ٹریننگ شروع ہونے والی ہے۔ جن نوجوانوں کو ٹریننگ دی جائے گی ان کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ ٹریننگ دینے کے لیے اسرائیل ماہرین بھی چند روز بھی یہاں پہنچنے والے ہیں۔ اوہ، طارق نے بڑی طرح چونک گیا۔ اس نے دلشیر کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کی تاثرات بھی کچھ عجیب سی تھی۔ اگر ہم تمہیں یہ بتائیں کہ ہم مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہیں اور ہمارا تعلق انٹیلیجنس سے ہے اور ہم بھی کشمیر مجاہدین کی تلاش میں ہی چائے خانے تک گئے تھے تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ اس مرتبہ شیردل نے پوچھا۔ میں اسے ایک مذاق ہی سمجھوں گا، گلاب الدین نے جواب دیا۔ تم لوگوں کی باتوں سے مجھے اندازہ ہی نہیں یقین ہو چکا ہے کہ تمہارا تعلق کشمیر سے ہے، اور اگر تمہارا تعلق انٹیلیجنس سے بھی ہے تو کیا کر لو گے؟ زیادہ سے زیادہ مجھے جان سے مار دو گے، لیکن مجھے کسی مقصد کے لیے جان دیتی ہوئی خوشی ہوگی۔